السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين۔ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي المتين المبين الحنين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ جب اللہ تبارک و تعالی اپنے گنہگار بندوں کو بخشنے پہ آتا ہے، جب اللہ تبارک و تعالی اپنے گنہگار بندوں کو بخشنے پہ آتا ہے تو تحفے کی شکل میں ماہ رمضان عطا فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پناہ شکر احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم تمام کو امت محمدیہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں پیدا فرمایا، اور یہی نہیں بلکہ ہمارا تعلق مسلک اہل سنت والجماعت سے رکھا، اور حسب معمول الحمدللہ ثم الحمدللہ ایک مرتبہ پھر ماہ رمضان میں رمضان ٹرانسمیشن کی جانب سے مومن ٹی وی نیٹ ورک کے تحت آپ کو اور ہم کو روبرو ہونے کا موقع عنایت کر رہا ہے۔ بلا تاخیر آج کے ہم نشست کا آغاز کریں۔ قبل اس کے آقا و مولا تاجدار مدینہ، راحت قلب و سینہ، شافع محشر، ساقی کوثر، غریبوں کے حامی، یتیموں کے والی، آقا و مولا حضور سیدنا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جھوم جھوم کر عقیدت و محبت کے ساتھ بآواز بلند صلاۃ و سلام کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم، منبع العلم والحلم والحکم، وآلہ وبارک وسلم، صلاة و سلاما دائما علیک یا رسول اللہ، وعلى آلك وأصحابك وأهل بيتك وپنجتنك يا حبيب الله يا نور الله يا خير خلق الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم۔ جیسا کہ آپ نے گزشتہ نشستوں میں سماعت کیا، جس میں ماہ رمضان المبارک کے فضائل، روزہ کسے کہتے ہیں، روزے کی کتنی اقسام ہیں، تزکیہ نفس، روزہ تزکیہ نفس کا بہترین دریا ہے، اس کے علاوہ ماہ رمضان المبارک کی چند خصوصیات آپ نے گزشتہ نشستوں میں سماعت کی ہے۔ الحمدللہ آج کی ہماری نشست کا عنوان ہے رمضان شریف میں گناہ کا انجام، یعنی کہ کوئی بندہ اگر ماہ رمضان المبارک میں گناہ کرتا ہے تو اس کا انجام کیا ہے۔ غالباً انشاءاللہ عز و جل ہو سکا تو آج ہم اس گفتگو میں جتنا موضوع ہم نے سمیٹا ہے اس پر انشاءاللہ مفصل آپ کو بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ اگر مفصل نہ ہو سکے کسی وجہ سے تو انشاءاللہ پھر کل یعنی کہ آئندہ انشاءاللہ اسی موضوع پر ہم گفتگو کریں گے۔
تو بلا تاخیر جیسا کہ میں نے خطبہ منصوبہ میں جس آیت مبارکہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہوں، اس میں اللہ عز و جل ارشاد فرماتے ہیں وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّى حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ۔ یہ سورۃ النساء کی آیت مبارکہ ہے۔ ترجمہ کچھ اس طرح ہے کہ اور جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کریں اور اس کی کل حدوں سے بڑھ جائے، اللہ اسے آگ میں داخل کرے گا جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، اور اس کے لیے وہ ہمیشہ رہیں گے اور اس کے لیے خواری کا عذاب ہے۔ یعنی کہ جو کوئی بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کرے گا، جو احکام الہی ہم کو بتائے گئے ہیں اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین مبارک پر جو عمل نہیں کرے گا، حد سے تجاوز کرے گا، حدوں کو پھلانگ کر آگے بڑھ جائے گا، حد پار کر دے گا، ایسے لوگوں کے لیے ہے کہ وہ جہنم میں ہمیشہ رہیں گے۔ جیسا کہ اگر یہ کوئی مومن بندہ ہے، اگر اس سے گناہ کبیرہ کا ارتکاب ہو جائے اور وہ بغیر توبہ کیے مر جائے تو اس کے گناہ کے سبب جہنم میں بھیجا جائے گا، پھر وہ اپنے گناہ کبیرہ کے جو سزا تھی وہ بھگت کر جب اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے گا تو اپنے فضل و کرم سے اس کو جنت المعلیٰ میں جنت میں داخل فرمائے گا۔ لہٰذا اس آیت مبارکہ میں خصوصی طور پر یوں تو مطلق ہے کہ جو کوئی اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کرے اور حدوں کو پار کرے، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ لیکن یہاں پہ میں آپ کو آج کا ہمارا یہ عنوان ماہ رمضان المبارک میں اس لیے میں نے اس آیت مبارکہ کی تلاوت کی کیونکہ آج دیکھا جاتا ہے کہ ملک میں جو وبا پھیلی ہوئی ہے، ملک نہیں بلکہ تمام ساری دنیا میں جو وبا پھیلی ہوئی ہے، اس کے باوجود اکثر ممالک میں لاک ڈاؤن چل رہا ہے، جس کی وجہ سے ہر کوئی گھروں میں بیٹھا ہوا ہے۔ لیکن گھروں میں بیٹھنے کے باوجود بھی انسان نیک اعمال نہیں کر رہے ہیں، انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ لہٰذا اسی بنا پر آج کا ہم نے موضوع کا انتخاب کیا کہ اگر کوئی بندہ ماہ رمضان المبارک میں اگر گناہ کرے گا تو اس کا انجام کیا ہوگا۔ لہذا ماہ رمضان المبارک کی تعظیم کرنے والوں کے لیے اخروی و انعامات و اکرامات کی بشارتیں ہیں۔ جہاں پر یہ مہینے کی بشارتیں ہیں، وہیں پر اس مہینے کی قدر نہ کرنے والے، احترام نہ کرنے والوں کے لیے عذاب کی وعیدیں بھی، سخت وعیدیں بھی گناہ کرنے والوں کے لیے بھی نازل ہوئی ہے۔ جیسا کہ آپ لوگوں نے وہ واقعہ سنا ہے جس کو ہم نے گزشتہ نشستوں میں بھی سماعت کیا کہ ایک یہودی مسلمان کے بعد، مختصراً عرض کر رہا ہوں صرف ذہن نشینی کے لیے، کہ ایک یہودی جب مسلمانوں کے بازار سے گزر رہا تھا اپنے بچے کے ساتھ، تو اس کے بچے نے براہ راست مسلمانوں کے بازار میں کوئی چیز کھانی شروع کر دی، تو اس یہودی نے اپنے بیٹے کو تماچا رسید کیا اور کہا کہ تجھے شرم نہیں آتی کہ تو مسلمانوں کے بازار میں ماہ رمضان المبارک میں تو سرعام کھاتا ہوا پھر رہا ہے، تجھے شرم نہیں آتی؟ تو بیٹے نے جواب دیا، ابا جان ماہ رمضان المبارک میں تو آپ بھی کھاتے ہیں۔ تو اس یہودی نے اپنے بیٹے سے کہا، بیٹا میں گھر میں چھپ کر کھاتا ہوں، میں سرعام مسلمانوں کے سامنے نہیں کھاتا۔ چند دن بعد جب اس کا انتقال ہو چکا، پھر جب اس کو چند لوگوں نے جب اس کو خواب میں دیکھا تو اس سے پوچھنے لگے کہ تو یہودی تھا، تو جنت میں کیسے داخل ہو گیا؟ تو یہودی کہتا ہے کہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے احترام رمضان کے سبب،
یعنی کہ جو اس نے ماہ رمضان المبارک کے احترام کے سبب، یعنی کہ جب بھی ماہ رمضان المبارک آتا تو وہ اپنے گھر میں چھپ کر کھاتا تھا کہ کوئی مسلمان اس کو دیکھ نہ لے، اگر وہ اس کو کھاتا ہوا دیکھ لے تو اس کو بھی کھانے کی شدت ہوگی، اس کے بھی دل میں چاہت ہوگی کہ وہ کھائے وہ پیے۔ اور جب اس کا خود کا بیٹا جب مسلمانوں کے بازار میں جب کھا رہا تھا تو اس نے سختی سے منع کیا، یہاں تک کہ اس کو تماچا رسید کیا، لہٰذا اور اس کو نصیحت کی کہ بیٹا ماہ رمضان المبارک میں مسلمانوں کے سامنے نہیں کہا جاتا، نہیں پیا جاتا۔ لہٰذا جب اس نے اتنا ماہ رمضان کا احترام کیا، اس ماہ متبرک کا احترام کیا تو اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو مرنے سے پہلے ایمان کی دولت سے سرفراز فرمایا، اور پھر جب اس کا انتقال ہوا تو اس کو جنت میں داخل فرمایا۔ لہذا یہ یہودی تھا۔ اسی طریقے سے جہاں پر ایک یہودی اگر ماہ رمضان کا احترام کر لے، ایک یہودی اگر ماہ رمضان کا احترام کر لے تو اس کو دین کی نعمت عطا ہو جاتی ہے، اور جیسے ہی وہ مرتا ہے تو اس کو جنت نصیب کر دی جاتی ہے، جنت اس کا ٹھکانہ بنا دی جاتی ہے، تو پھر الحمدللہ ہم تو مومن مسلمان ہیں۔ لہذا اس یہودی سے زیادہ ہم پر فرض یہ بنتا ہے کہ ہم ماہ رمضان المبارک کا احترام کریں۔ لہذا میں آپ کو ایک حدیث مبارکہ سناتے ہوا آگے بڑھتا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وَمَا شَرِبَ فِيهِ مُسْكِرًا وَرَمَا فِيهِ مُؤْمِنًا بِبُهْتَانٍ وَعَمِلَ فِي خَطِيئَةً أحبط الله عمله سنة فاتقوا شهر رمضان فإنه شهر الله تفرطوا فيه فقد جعل لكم 11 شهرا تنعمون فيها وتتلذذون وجعل لنفسه شهر رمضان فاحذروا شهر رمضان، یعنی کہ جس نے اس ماہ میں کوئی نشہ آور شے پی، یعنی کہ اگر کسی نے ماہ رمضان المبارک میں ایسی چیز پی جس سے نشہ اس کو حاصل ہوتا ہے، یا کسی مومن پر بہتان باندھا، کسی مومن پر تہمت لگائی، اگر یا اس ماہ میں کوئی گناہ کیا تو اللہ عز و جل اس کے 1 سال کے اعمال برباد فرما دے گا۔ اللہ اکبر۔ اگر کسی نے مومن پر بہتان باندھا، اگر کسی نے کوئی گناہ کیا، اگر کوئی نشہ آور چیز پی لی، جیسے کہ مثال کے طور پہ شراب ہے، اگر کوئی ماہ رمضان المبارک میں شراب پیتا ہے، یا شراب کو اگر چھوڑ کر اگر کوئی نشہ آور چیز اگر استعمال کرتا ہے، یا وہ کوئی مومن پر بہتان باندھتا ہے، کوئی مومن پر تہمت لگاتا ہے، یا پھر کوئی وہ گناہ کرتا ہے، وہ بذات خود اگر کوئی گناہ کرتا ہے تو اللہ عز و جل اس کے 1 سال کے گناہ معاف فرما دے، 1 سال کے اعمال برباد فرما دے گا۔ اللہ اکبر۔ یعنی کہ اس نے 1 سال میں جتنے اعمال کیے تھے، جتنے نیک عمل کیے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمام کے تمام وہ برباد فرما دے گا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ پس تم ماہ رمضان میں کوتاہی کرنے سے ڈرو، یعنی کہ تم ماہ رمضان کے حق میں کوتاہی کرنے سے ڈرو۔ اب ماہ رمضان کا حق کیا ہے؟ ماہ رمضان کا ہم پر حق یہ ہے کہ ہم روزے رہیں، روزے رہنے کے ساتھ ساتھ ہم کو تلاوت کلام شریف کرنا چاہیے، اس کے ساتھ ساتھ تلاوت کلام شریف کے ساتھ ساتھ ہم کو راتوں میں مصلی سے جانے چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں گر گڑانا چاہیے، اپنی جبینوں کو سجدوں سے منور کرنا چاہیے، رونا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں گر گڑانا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنا چاہیے۔ اس کے علاوہ ہم کو گناہوں کو چھوڑنا چاہیے، گناہوں سے رکنا چاہیے۔ جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے غیر رمضان میں جو اوقات ہم روزے کے ہیں وہ اوقات میں کھانا پینا حلال تھا، ماہ رمضان مبارک جب آتا ہے تو وہ حلال چیز، یعنی کہ وہ جو اوقات ہوتے ہیں سحری سے لے کر افطار تک جتنا وقت ہوتا ہے غیر رمضان میں ہم کھا پی سکتے ہیں، لیکن جب ماہ رمضان المبارک آ جاتا ہے تو ہم وہ اوقات میں کھا پی نہیں سکتے جو روزے دار ہیں۔ لیکن وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے
تو دیکھیں آپ کتنی بڑی عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو عطا فرمائی ہے. اور جب ہم یہ عبادت یعنی کہ سحری کر چکے ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد فجر کی نماز پڑھتے ہیں، اور اگر عبادت تو کرتے ہیں لیکن عبادت کرنے کے ساتھ ساتھ ہم گناہوں سے باز نہیں آتے، ہم چغلی سے باز نہیں آتے، ہم غیبت سے باز نہیں آتے، ہم ٹی وی دیکھتے ہیں، ہم گیمز کھیلتے ہیں، ایسے گیمز کھیلتے ہیں جس سے ہماری جسمانی صحت پر بھی اثر پڑتا ہے. لہٰذا ایسے گیمز کھیلنے سے جس کے اپنے جسم کو نقصان ہو، شریعت مطہرہ نے بھی منع فرمایا ہے. لہٰذا ایسے چیزوں سے بچے، گناہوں کا ارتکاب سے گناہوں کو چھوڑیں. اور آگے آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ بس تم ماہ رمضان کے حق میں کوتاہی کرنے سے ڈرو، کیونکہ یہ اللہ عز و جل کا مہینہ ہے. کیونکہ ماہ رمضان اللہ تبارک و تعالیٰ کا مہینہ ہے. اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے 11 مہینے کر دیے کہ ان میں نعمتوں سے لطف اندوز ہو. یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نعمتیں عطا فرمائی ہیں، اگر آپ مثال کے طور پہ اس کو غذا کی شکل میں لے لیں تو وہ نعمتوں سے تم کھاؤ پیو، مزے سے رہو اور لذت حاصل کرو. تلذذ یعنی کہ لذت حاصل کرو، اور اپنے لیے ایک مہینہ خاص کر لیا. یعنی کہ اے میرے بندو، تم 11 مہینے موج کرو، تم 11 مہینے جو چیزیں میں نے حلال کی ہے وہ تم حلال چیزیں کھاتے رہو، وہ حلال چیزیں اپنے پیتے رہو، لیکن حرام چیزوں سے بچو. اور جب ماہ رمضان المبارک آتا ہے کہ میرے بندو میں تمہارے لیے 11 مہینے دے چکا لیکن تم میرے لیے ایک مہینہ دو. یعنی کہ جب ماہ رمضان آتا ہے تو پس تم آقا علیہ السلام فرماتے ہیں، حدیث مبارکہ کے الفاظ ہے کہ پس تم ماہ رمضان کے معاملے میں ڈرو. تو اس کا کیا مطلب؟ یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب ماہ رمضان مبارک آتا ہے تو ہم کو اس مہینے کی قدر کرنا چاہیے، ہم کو اس مہینے کا احترام کرنا چاہیے. اگر کوئی بندہ کسی مومن پر بہتان باندھتا ہے، یا وہ کوئی بذات خود گناہ کرتا ہے، یا کوئی وہ ایسی چیز پیتا ہے یا استعمال کرتا ہے جو نشہ آور ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے 1 سال کے تمام نیک اعمال برباد فرما دیتے ہیں. اللہ اکبر. یہ حدیث المجمع الاوسط جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 414 حدیث نمبر 3688 پر منقول ہے. لہٰذا ہم کو یہ حدیث مبارکہ سے پتہ چلا کہ اس حدیث پاک میں نشہ آور شے یعنی کہ جو چیز سے نشہ چڑھتا ہے وہ چیز سے مومن کو رکنا چاہیے. اور یوں تو شراب اصل حرام ہے، شراب حرام ہے. اس حدیث پاک سے ہم کو یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ ایسی چیزیں جس میں نشہ آور چیز ہو جو پینے میں یعنی کہ مومن پیتا ہے تو ایسے چیزوں سے رکنا چاہیے. اور مومن پر بہتان باندھنا اس سے بھی رکنا چاہیے، کیونکہ بہتان باندھنا بھی بہت بڑا گناہ ہے. اور اس کے علاوہ جیسا کہ میں نے آپ کو کہا کہ شراب ام الخبائث، شراب ام الخبائث ہے، یعنی کہ برائیوں کی ماں ہے. اس کا پینا حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے. اب یہاں پہ میں آپ کو انیس الواعظین جو کتاب ہے اس کے حوالے سے میں آپ کو یہاں پر ایک واقعہ سناتا ہوا میں آگے بڑھوں کہ ایک مرتبہ مولا کائنات شیر خدا حیدر کرار حضرت سیدنا علی ابن ابی طالب کرم اللہ تعالی وجہ الکریم رضی اللہ تعالی عنہ زیارت قبور کے لیے کوفہ کے قبرستان تشریف لے گئے. کوفہ کے قبرستان تشریف لے گئے. وہاں ایک تازہ خبر پر آپ کی نظر پڑی. آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو اس کے حالات معلوم کرنے کی خواہش ہوئی، تو چنانچہ آپ نے بارگاہ رب العزت میں عرض گزار ہوئے، یا اللہ اس میت کے حالات مجھ پر منکشف فرما، یعنی کہ اس میت کے حالات مجھ پر ظاہر فرما. اللہ عز و جل کی بارگاہ میں آپ کی التجا فوراً مسموع ہو گئی، یعنی کہ فوراً آپ کی التجا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سنی گئی. اور دیکھتے ہی دیکھتے آپ کے اور اس مردے کے درمیان جتنے پردے حائل تھے، یعنی کہ جتنے پردے تھے تمام کے تمام اٹھا دیے گئے. یعنی کہ اب وہ مردے کا حال خبر آپ کے بالکل سامنے تھا. اب قبر کا بھیانک منظر آپ کے آنکھوں کے سامنے تھا. جیسے ہی آپ کے آنکھیں مبارک کے سامنے قبر کا منظر آیا، کیا دیکھتے ہیں آپ کہ مردہ آگ کی لپیٹ میں ہیں. مردہ
آگ کی لپیٹ میں ہے اور رو رو کر آپ سے فریاد کر رہا ہے کہ یا علی انا غریق فی النار وحریق فی النار. مردہ عرض کر رہا ہے مولا کائنات سے کہ یا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کہ میں آگ میں ڈوبا ہوا ہوں، میں آگ میں ڈوبا ہوا ہوں اور آگ میں جل رہا ہوں. اب یہ قبر کے دہشتناک منظر اور مردے کی درد نے مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جس طریقے سے مردے نے تڑپ کر پکارا تو آپ بے قرار ہوئے. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مولا کائنات نے اپنے رحمت والے پروردگار اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنے دست مبارکہ کو بلند فرمایا اور نہایت ہی عاجزی کے ساتھ اس میت کی بخشش کے لیے درخواست پیش کی. جیسے ہی آپ نے درخواست پیش کی غیب سے آواز آئی اے علی اس کی سفارش نہیں فرمائیں، اے علی اس کی سفارش نہ فرمائے کیونکہ روزے رکھنے کے باوجود یہ شخص رمضان المبارک کی بے حرمتی کرتا، رمضان المبارک میں بھی گناہوں سے باز نہ آتا تھا، دن کو روزے تو رکھ لیتا تھا مگر راتوں کو گناہوں میں مبتلا رہتا تھا. اللہ اکبر. دیکھیں آپ کتنی، یہاں تک کہ دیکھیں آپ ایک ایسا بندہ جو مولا کائنات کی بارگاہ میں عرض کر رہا ہے کہ مولا کائنات میں عذاب میں مبتلا ہوں، مجھے آگ نے گھیرا ہوا لپیٹا ہوا ہے. بتاتے خود مولا کائنات مشاہدہ فرما رہے ہیں. اور جب اس نے مولا کائنات کو درد بھرے انداز میں جب پکارا تو مولا کائنات جب مولا کی بارگاہ میں دستے دعا کے لیے جب آپ نے اپنے ہاتھ اٹھائے تو جیسے ہی آپ نے ہاتھ اٹھائے تو غیب سے آواز آئی کہ اے علی اس کی سفارش نہ فرمائیں کیونکہ اس کا جو گناہ تھا وہ کیا تھا کہ وہ رمضان المبارک میں روزے تو رکھتا تھا، رمضان المبارک میں روزے تو رکھتا تھا لیکن رمضان المبارک میں گناہوں سے باز نہ آتا تھا، یعنی کہ رمضان المبارک میں بھی گناہ کرتا تھا، دن کو تو روزہ رکھ لیتا تھا مگر راتوں کو گناہ کرتا تھا. مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ سنے تو سن کر اور رنجیدہ ہو گئے، سن کر اور رنجیدہ ہو گئے اور سجدے میں گر کر رو کر عرض کرنے لگے، سجدے میں رو کر گر کر عرض کرنے لگے کہ اے مولا میری لاج تیرے ہاتھ میں ہے، اے مولا میری لاج تیرے ہاتھ میں ہے. اس بندے نے بڑے امید کے ساتھ، اس بندے نے بڑی امید کے ساتھ مجھے پکارا ہے، اے میرے مالک تو مجھے اس کے آگے رسوا نہ فرما، اس کی بے بسی پر رحم فرما دے اور اس بیچارے کو بخش دے. جیسے ہی حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم رضی اللہ تعالی عنہ نے جیسے ہی رو رو کر مناجات بارگاہ الہی میں پیش کی، اللہ رب العزت کے رحمت کو دریا جوش میں آ گیا اور ندا آئی اے علی ہم نے تمہاری شکستہ دلی کے سبب اسے بخش دیا. چنانچہ اس مردے پر سے عذاب اٹھا لیا گیا. یہ واقعہ فیضان سنت صفحہ نمبر 922 پر بھی مذکور ہے اور انیس الواعظین صفحہ نمبر 25 پر بھی یہ واقعہ مذکور ہے. اب دیکھیں آپ یہاں پہ دو چیزیں ہم کو وضاحت ملی. یوں تو ایک معنی میں قبرستان جانا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ بھی ہے اور اس حدیث مبارکہ سے ہم کو یہ پتا چلا کہ مولا کائنات کی بھی سنت مبارکہ ہے کہ قبرستان جائیں. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ جو یہ لوگ کہتے ہیں، جو لوگ ایسا سمجھتے ہیں کہ قبرستان نہ جائیں تو ان کو سیرت رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم خلفائے راشدین کے سیرت مبارکاؤں کو پڑھنے کی ضرورت ہے اور ان پر پڑھ کر عمل کرنے کی ضرورت ہے. لہذا مولا کائنات جب قبرستان میں جب داخل ہوئے کوفہ کے تو جب آپ نے یہ خیال کیا کہ فلاں خبر سے میں اپنا فلاں خبر کا حال معلوم کریں، جیسے ہی آپ نے مولا کی بارگاہ میں اپنی یہ گزارش پیش کی، اپنی یہ عرضی پیش کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مردے کے حال، اس خبر کے حال آپ پر منکشف فرما دیے، ظاہر فرما دیے. اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، جو اولیاء اللہ ہوتے ہیں، ان پر کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں رہتی. جیسے ہی وہ مولا کی بارگاہ میں اپنا دست دعا پیش کرتے ہیں، دست سوال عرض کرتے ہیں، فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی دعا کو قبول فرما لیتا ہے. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد
جب قبر کے حالات تمام مولا کائنات کے سامنے پیش ہو چکے، تمام حالات قبر مولا کائنات خود اپنی آنکھیں مبارک سے مشاہدہ فرما رہے ہیں، تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک مردہ آگ کی لپیٹ میں ہیں، اور جب وہ مردہ جب مولا کائنات کو فرماتا ہے کہ اے علی میں گناہوں میں ہوں، میں آگ میں لپیٹا ہوا ہوں، میں آگ میں ہوں، لہذا میری سفارش فرمائیے، تو لہذا مولا کائنات کو جب وہ ایک درد بھرے انداز میں جب وہ پکارتا ہے تو مولا کائنات مولا رب العزت کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں عرضی کے مولا اسے بخش دے، جیسے ہی آپ نے اپنے دست دعا بلند فرمائے اس میت کے حق میں بخشش کے لیے، جیسے ہی آپ نے اپنے دست ہاتھ کو بلند فرمایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے علی اس کے لیے سفارش نہ فرمائیں، اے علی اس کے لیے سفارش نہ فرمائیں، کیونکہ یہ بندہ ماہ رمضان المبارک کا احترام نہیں کرتا تھا۔ وہ کس طریقے سے نہیں کرتا تھا کہ ماہ رمضان المبارک کا احترام اس لیے کہ دن میں تو وہ روزہ رکھتا تھا، دن میں روزہ رکھتا تھا، لیکن مگر راتوں کو گناہ سے باز نہیں آتا تھا، یعنی کہ ماہ رمضان المبارک کی راتوں میں گناہ کرتا تھا، لہٰذا آپ اس کی سفارش نہ فرمائیں۔ اور جیسے ہی مولا کائنات نے اللہ رب العزت کا یہ فرمان سنا تو آپ رنجیدہ ہو گئے، آپ رنجیدہ ہوئے، اور پھر آپ نے سجدے میں جا کر رو کر عرض کرنے لگے، گڑ گڑا کر عرض کرنے لگے اس میت کے حق میں سفارش کے لیے۔ اور جیسے ہی آپ نے اس میت کے حق میں ایسی سفارش کی، گڑ گڑائے اپنی مولا کی بارگاہ میں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت جوش میں آئی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دریائے رحمت جوش میں آیا، اور ارشاد مبارک ہوا کہ ندا آئی کہ اے علی ہم نے تمہاری شکستہ دلی کے سبب اسے بخش دیا ہے، چنانچہ اس مردے پر سے عذاب اٹھا لیا گیا۔ تو اس سے یہ بھی پتا چلا کہ اگر کوئی گنہگار ہے واقعی میں تو اس کو، اور جو نیکوکار ہے اس کو بھی چاہیے کہ وہ اولیاء اکرام کا وسیلہ پیش کریں، کیونکہ وہ اتنا گنہگار تھا کہ آگ کی لپیٹ میں تھا، آگ کی لپیٹ میں تھا، اور جیسے ہی مولا کائنات نے اس کے لیے دعا کے لیے اپنے دستے ہاتھ بلند کیے دعا کے لیے، جیسے ہی بلند فرمانا تھا آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مولا کائنات کے سبب، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مولا کائنات کے سبب اس گنہگار بندے کو بخش دیا۔ بافتہ یہ الفاظ ہے کہ ندا آئی اے علی ہم نے تمہاری شکستہ دلی کے سبب اسے بخش دیا، چنانچہ اس مردے پر سے عذاب اٹھا لیا گیا۔ لہذا اس سے ہم کو پتا چلا کہ جو نیک لوگ ہیں، جو اولیاء اللہ ہے، ان کا وسیلہ بھی مانگنا چاہیے۔ اگر ہم گنہگاروں کے حق میں اگر دعا کر دیں، اگر ہم گنہگاروں کے حق میں اپنے دستے دعا کے لیے اپنے ہاتھ دراز کر دیں مولا کی بارگاہ میں، تو ہماری دنیا بھی سنور سکتی ہے اور آخرت بھی سنور سکتی ہے۔ لہٰذا اس سے ہم کو پتا چلا کہ اولیاء اللہ کا وسیلہ بھی لینا چاہیے، اور خصوص کر ماہ رمضان المبارک میں گناہوں سے بچنا چاہیے، تو گناہوں سے ہمیشہ ہی رکنا چاہیے، اجتناب کرنا چاہیے، گناہوں کو چھوڑنا چاہیے۔ لیکن جب ماہ رمضان المبارک آتے ہیں تو ماہ رمضان المبارک کی قدر کرنا چاہیے، اور صرف قدر یہ نہیں کہ آپ ماہ رمضان المبارک میں عبادت تو کر رہے ہیں، دن میں روزے تو رہ رہے ہیں، سب چیزیں کر رہے ہیں، تمام نیک اعمال کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی اگر آپ گناہوں سے باز نہ آتے، اگر آپ گناہوں کو نہ چھوڑتے، تو پھر آپ کا تمام نیک عمل کرنا گویا کہ نہ کرنے کے برابر ہے، کیونکہ جیسا کہ ابھی ہم نے سماعت کیا ہے۔ اسی لیے کہ شاعر نے کہا کیوں نہ مشکل کشا کہوں تم کو، کیوں نہ مشکل کشا کہوں تم کو، تم نے بگڑی میری بنائی ہے، تم نے بگڑی میری بنائی ہے۔ لہٰذا کسی نے کہا تھا کہ جب مولا اپنے گنہگار بندوں کو بخشنے پہ آتا ہے، جب مولا اپنے گنہگار بندوں کو بخشنے پہ آتا ہے تو وہ توبہ کی شکل میں ماہ رمضان جیسی عظیم نعمت ہم پر مسلط فرماتا ہے، یعنی کہ ماہ رمضان جیسی عظیم نعمت ہم کو نوازتا ہے۔ لہذا ابھی ماہ رمضان المبارک کا الحمدللہ 11واں روزہ مکمل ہو چکا ہے، لہذا مغفرت والا عشرہ شروع ہو چکا ہے اور رحمت والا عشرہ ختم ہو چکا ہے۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مالک ہم نے رحمت بھرے عشرے میں
جس طریقے سے مولا روزے رکھنے کا حکم تھا، جس طریقے سے عبادتیں کرنے کا حکم تھا، اس طریقے سے ہم نہیں کر چکے مولا۔ مولا اس رحمت بھرے عشرہ ہم سے گزر چکا ہے، ہمیں پتہ نہیں مولا کہ آئندہ سال ہمیں اس رحمت بھرے عشرے ہم کو نصیب ہو یا نہ ہو۔ مولا ہم تجھ سے مولا بھیک مانگتے ہیں، مولا تیرے سامنے دستے ہاتھ بلند کرتے ہیں، دستے دعا کرتے ہیں۔ مولا اس رحمت بھرے عشرے میں جو کچھ بھی جان بوجھ کر انجانے میں کچھ بھی غلطی یا کوتاہی ہوئی ہو تو اپنے فضل و کرم سے معاف فرما دے۔ مولا ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، مولا ہماری خطاؤں کو درگزر فرما دے۔ مولا رحمت بھرے عشرہ گزر چکا ہے، مولا تمام رحمتیں نصیب فرما دے۔ مولا مغفرت والے عشرے میں ہم داخل ہو چکے ہیں، مولا ہم تمام کی بے شمار بے حساب مغفرت فرما دے، بے شمار بے حساب مغفرت فرما دے، بے شمار بے حساب مغفرت فرما دے۔ اے مولا جو کہا گیا کہنے سننے میں جان بوجھ کر انجانے میں کچھ بھی غلطی یا کوتاہی ہوئی ہو تو اپنے فضل و کرم سے معاف فرما دے۔ اے مولا ہم تمام کو ماہ رمضان کے قدر کرنے والا بنا دے۔ اے اللہ ہم تمام کو ماہ رمضان مبارک کا احترام کرنے والا بنا دے۔ اے اللہ ہم تمام کو ماہ رمضان مبارک کے تمام روزے رہنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ ہم تمام کو ماہ رمضان المبارک کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ ہم تمام کو ماہ رمضان المبارک کا ہر لمحہ ہر گھڑی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ ہم تمام کو ماہ رمضان میں مولا گناہوں سے بچنے والا بنا دے۔ اے اللہ سے ماہ رمضان ہی نہیں بلکہ دیگر مہینوں میں بھی مولا ہم کو گناہوں سے بچنے والا بنا دے۔ اے مولا شیطان کے بھٹکاوے سے نفس کے شر سے محفوظ فرما دے۔ اے اللہ کرم کا رحم کا عافیت والا معاملہ فرما دے۔ اے اللہ کرم کا عافیت والا رحم والا معاملہ فرما دے۔ اے اللہ قبول فرما دے، خاتمہ بالخیر عطا فرما دے۔ اے اللہ ہماری قیامت تک آنے والی نسلوں کو عشق مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم و عشق آل مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم عطا فرما دے۔ تعظیم مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم و تعظیم آل مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم عطا فرما دے۔ حب پنجتن پاک عطا فرما دے، اولیاء اکرام کا فیضان عطا فرما دے، خاتمہ بالخیر عطا فرما دے، خاتمہ بالخیر عطا فرما دے، خاتمہ بالخیر عطا فرما دے۔ اے اللہ اس دعا میں جو مانگا گیا وہ بھی عطا فرما دے، جو مانگنے سے رہ گیا میرے مالک آپ بہتر جانتے ہیں ہم کو کیا ہونا ہے، مولا وہ بھی عطا فرما دے۔ ماہ رمضان المبارک کا واسطہ دیتے ہیں، اس مغفرت والے عشرے کا واسطہ دیتے ہیں، وہ بھی عطا فرما دے۔ اے اللہ اس دعا کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلے سے، اہل بیت علیہ السلام کے وسیلے سے، پنجتن پاک کے وسیلے سے قبولیت کا درجہ عطا فرما دے، قبولیت کا درجہ عطا فرما دے، قبولیت کا درجہ عطا فرما دے۔ بہت مختصر سی میری کہانی ہے، یہ جو بھی ہے سب پنجتن پاک کی مہربانی ہے، جتنی سانسوں نے ان کا نام لیا بس وہی میری زندگانی ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔